ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا آپ سے مل کر انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، محبوب رب الغفار، شفیع روز شمار، بے قرار کے قرار، آمنہ کے لال، خلاصہ کائنات، محی فدا جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شاہانہ نذرانہ درود سلام پیش کریں. پڑھیں بعد اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. کسی شاعر نے کہا ہے تمہارے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی، تمہارا دم ہماری نجات ہو کے رہی، جو کہہ دیا شب کو شب تو رات ہو کے رہی، جو کہہ دیا دن، جو کہہ دیا شب کو دن تو دن نکل آیا. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، جانوروں کو بھی پیدا فرمایا، لیکن انسانوں اور جانوروں میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی گزارنے میں کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، لیکن جانور کسی کی تقلید نہیں کرتے، کسی کی پیروی نہیں کرتے. دیکھیں ہندوستان کی بکری ہے، وہ یہاں گھاس اور پتے کھاتی ہے، اسی طریقے سے عرب اور یورپ میں رہنے والی بکریاں بھی گھاس اور پتے ہی کھاتی ہیں، وہ بسکٹ اور کیک نہیں کھاتی. یہاں کے کوے کائیں کائیں کرتے ہیں، اسی طریقے کے لندن کے کوے انگلش میں اور عرب کے کوے عرب میں کائیں کائیں نہیں کرتے. جس طرح یہاں کائیں کائیں کرتے ہیں اسی اعتبار سے وہاں بھی وہ کسی کی تقلید نہیں، اپنی طبعی غذا کھاتے ہیں اور اپنے مزاج کے مطابق جو قدرت نے ان میں رکھا ہے اسی اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں. لیکن حضرت انسان
یہ جہاں ہے وہیں الگ انداز، وہاں رہنے سہنے کا الگ انداز، کھانے پینے کا انداز، بول چال کا انداز، کپڑے پہننے کا طریقہ۔ کابل میں رہنے والا ایک شخص بغیر تندوری روٹی اور گوشت کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک بنگالی مانوس بلا مچھلی اور بھات کے وہ خوشی نہیں ہو۔ گجراتی بغیر کھچڑی اور کڑھی کے اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگے، اور ہم یو پی والوں کا تو کیا ہی کہنا، ہمیں تو قورمہ، چپاتی، پلاؤ، بریانی، جب تک یہ نہ ملے ہم آسودہ حال نہیں۔ الگ الگ انداز رہنے کے، الگ الگ انداز کھانے پینے کے ہیں۔ ایک کابلی کو 16 گز شلوار چاہیے، لمبی قمیص، صدری اسی پر کلا والا صافہ چاہیے۔ لکھنؤ والے جناب ان کو چست پاجامہ چاہیے، شیروانی چاہیے، اور ایک چھوٹی سی ٹوپی سر کے اوپر، گویا کہ جس طرح خربوزے کی کھانپ رکھی جاتی ہے وہ بھی اپنے سر پر۔ بنگال کے رہنے والے بغیر دھوتی کرتا یا کرتا اور لنگی کے نہیں رہ سکتے۔ بنگال میں کوئی کابلی چلا جائے 16 گز کی شلوار پہنے، لمبی قمیص پہنے، کلا والا صافہ پہنے، صدری پہنے، تو لوگ اس طرح گھور گھور کر دیکھتے ہیں جیسے کہ چڑیا گھر سے کوئی نکل، اس طرح گھورتے ہیں۔ اور کتے تو بھونک بھونک زمین کو آسمان پر اٹھائے۔ انسانوں کے رہنے سہنے کا طریقہ، انسانوں کے بول چال کا انداز، انسان کے کھانے پینے کا انداز، انسان کے پہناوے کا لباس الگ ہے۔ حضرات، آپ ایک کوے کو جو ہندوستان کا ہو اگر آپ عرب کی سرزمین پر چھوڑ دیں گے یا لندن کی کسی شہر میں اسے چھوڑ آئیں گے تو وہ اپنی آواز کو، اپنی زبان اور بولی کو بدلے گا نہیں، نہ اپنے کھانے کو بدلے گا۔ ایک بکری کو دنیا کے کسی بھی ملک میں لے کر جائیں، جو اس کی طبعی غذا ہے اسی طبعی غذا کو چاہے گا اور کھائے گا۔ لیکن ایک انسان جب ایک شہر سے دوسرا شہر چلا جاتا ہے تو اپنا رہنا سہنا بھی بدل لیتا ہے، اپنا کھانا پینا بھی بدل لیتا ہے۔ اگر یہی بنگال کا رہنے والا جو مچھلی اور بھات پر زندگی گزارتا ہے اگر کابل چلا جائے رہنے کے لیے تو وہ بھی تندوری روٹی اور بھنے ہوئے گوشت کا ذائقہ چکھے گا اور وہی کھاتا نظر آئے گا، اور رہتے رہتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی 16 گز کی شلوار، لمبی قمیص اور کلا والا صافہ پہنتا نظر آئے گا، کیونکہ عادت ہو جاتی ہے۔ ان مثالوں سے یہ پتہ چلا کہ انسان فطری طور پر، بنیادی طور پر عادت کا خوبر ہے، پیروی کا عادی ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو چینج کر لیتا، اپنے آپ کو بدل دیتا۔ کہتے ہیں نا جیسا دیش ویسا بھیس، انسان اپنے رہن سہن کو چینج کر دیتا ہے، کھانے پینے کو چینج کر دیتا ہے، طور طریقے کو بدل لیتا ہے۔ جانور اپنے رہن سہن کو نہیں بدلتے، اپنے کھانے پینے کو نہیں بدلتے، اپنی غذا کو تبدیل نہیں کرتے، اپنی بولیوں کو تبدیل نہیں کرتے۔ حضرات، تو اس سے پتہ چلا کہ انسان جو ہے کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہے، کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ اب آؤ ہم اور آپ پتہ لگائیں، تلاش کریں کہ انسان جب کہ اپنی پوری زندگی کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہے، اسے پیروی کی ضرورت ہے تو کسی ایسی کی تقلید کرنی چاہیے، کسی ایسی کی پیروی کرنی چاہیے جو انسان اسے پستی سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ کسی ایسے کی اتباع کرنی چاہیے، ایسے کو اپنا لیڈر بنانا چاہیے، ایسے کو اپنا قائد بنانا چاہیے جو قائد آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اگر دلدل میں پھنسا ہے تو اسے جنت کے باغ و بہار میں پہنچا دے۔ حضرات محترم، ایسے ہی لیڈر کے بارے میں، ایسے ہی ہادی کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے انسانوں، سب سے بہتر قائد اگر کوئی ہے تو میرا محبوب ہے۔ اگر کسی کا
کردار تمہارے لیے نمونے عمل بن سکتا ہے تو وہ فخر دو عالم، اسی کو فالو کرو، وہ تمہیں پستی سے نکال کر اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچائیں گے، تمہیں بلندیوں کا کمال عطا کریں گے۔ لیکن یہ بلندیاں کس کے لیے ہیں؟ یہ اوج کس کے لیے ہے؟ یہ کمال کس کے لیے ہے؟ یہ دنیاوی اور جسمانی ترقی کس کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ دنیا کی طاقتیں، یہ دنیا کی ثروتیں، یہ دنیا کے باغ و بہار، یہ جنت کے باغ و بہار، یہ دارین کی سعادتیں، یہ اگر کسی کے لیے ہے تو اس بندے مومن کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی قیامت کا امیدوار ہے، جو دن رات اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی اسی کو بلندی عطا فرماتا ہے، اسی کا اقبال بیان کرتا ہے، اسی کو دنیا اور آخرت میں سر بلندی عطا کرتا ہے جو ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور پھر اس نے جو جنتیں بنائی ہیں، جو دوزخ بنایا ہے، جو حشر کا میدان برپا کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کو دل و جان سے ماننا ہوگا اور اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ یہ ہے دنیا والوں کے لیے کہ ان لوگوں کے لیے وہ کامیابی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اپنے خالق و مالک کو جانتا اور پہچانتا ہے، جو اس کے انعاموں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے فضل و کرم کا امیدوار ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہی کے لیے سربلندیاں ہیں، انہی کے لیے کامیابیاں ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک ہی نہ مانے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جائے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو نہ جھکائے، اس کا ذکر کثرت سے نہ کرے، تو بتاؤ اس کے لیے کیا ہوگا۔ ایسے انسانوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور ہیں، جانور، بل هم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ جو انسان اپنے معبود کو بھول جاتا ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، جو انسان ذکر خیر نہیں کرتا، جو انسان اپنے عمل کا محاسبہ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسانوں کو ایسے راستے کی تلاش کرنی چاہیے، ایسے صراط مستقیم کی تلاش کرنی چاہیے کہ جو دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچا دے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر مجھ پہنچنا ہے تو میرے محبوب کا دامن، میرے محبوب کا دامن تھامنا ہوگا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر ایک اور بات پیدا ہوتی ہے، تو دامن تو اس کا تھاما جائے، بات تو اس کی مانی، گائیڈ تو اسے تسلیم کیا جائے جس کی بات 100% 100% صحیح ہوتی، جس کے پاس علم یقینی حتمی ہو، کامل و مکمل علم اس کے پاس، اس کے پورے ہدایات کے دفتر میں غلطی اور خطا کا احتمال ہی نہ۔ جب ایسا لیڈر ہوگا، ایسا قائد ہوگا، ایسا رہبر و رہنما ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں آپ یہاں پر اس جگہ مقام نبوت کا امتیاز کتنا روشن ہو جاتا ہے کہ ایک نبی اور ایک غیر نبی میں کتنا فرق۔ ایک غیر نبی چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ پلاسٹر ہو، چاہے وہ حکیم ہو، جب بھی کوئی ہدایت کسی کو دیتا ہے، کوئی قانون جاری کرتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے تو اپنے یقینی علم کے ذریعے سے نہیں بتاتا، کیونکہ اس کے پاس تو یہ علم یقینی ہے ہی نہیں۔ وہ کچھ بھی کہتا ہے تو سوچ بچار کر کہتا ہے، اپنے عقل پر اس کو پرکھتا ہے، پھر کہتا ہے، بڑے ہی غور و فکر کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ اپنا فیصلہ، اپنا مشورہ سناتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مشورے غلط ثابت ہوتے ہیں،
ان کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتیں غلط ہو جاتی ہیں، لیکن جب ایک نبی کوئی ہدایت دیتا ہے، ایک نبی کوئی فیصلہ سناتا ہے، ایک نبی جب کوئی بات بتاتا ہے تو اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، اس میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ ایک غیر نبی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، فلاسفر ہو، جب بھی کہتا ہے اپنے عقل کی بنیاد پر کہتا ہے، لیکن ایک نبی کہتا ہے تو اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی الہی کے ذریعے سے اسے علم یقینی دیا ہے، اسی علم یقینی کے ذریعے سے کہتا ہے، وحی الہی کے ذریعے سے کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے علم عطا فرمایا ہے اسی کے ذریعے سے کہتا ہے۔ نگاہ نبوت جو اس کی ہوتی ہے وہ مشاہدہ کرتی ہے، اور مشاہدہ کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سناتی ہے، تو پھر اس فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی چینج نہیں، اور وہ فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں۔ اب اس کو سمجھانے کی مثال دوں آپ کو، یہ تمہید تھی، مثال سمجھیے، ایک ڈاکٹر کے پاس مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ہے، بڑے غور سے ماہر ڈاکٹر ہے، تجربہ کار ڈاکٹر ہے، ہزاروں کی فیس لینے والا ہے۔ مریض جب اس کے پاس جاتا تو بغور اس کا معائنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، پوچھتا ہے، تمام سوالات کر لیتا ہے۔ جب جوابات مل جاتے ہیں تو بڑے ہی عرق ریزی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، بڑے ہی گہرائی سے جانچنے کے بعد پھر اپنے عقل کے ذریعے سے وہ ایک دوا تجویز کرتا ہے، ایک دوا تجویز کرتا ہے، لو جاؤ، ہو سکتا ہے اس سے ٹھیک ہو جاؤ، لیکن اسی ڈاکٹر کی رائے اس وقت بدل جاتی ہے جب 2 یا 3 دن کے بعد مریض کو فائدہ نہیں ہوتا تو واپس ڈاکٹر کے پاس آتا ہے۔ مریض کو دیکھا ڈاکٹر نے، اب خود ہی اپنی رائے اس نے بدل دی، جو پہلے دوا تجویز کی تھی وہ دوا وہ خود کہتا ہے یہ کام نہیں کر رہی ہے، لو دوسرا نسخہ میں تمہیں دیتا ہوں، دوسری دوا میں تمہیں دیتا ہوں۔ ڈاکٹر جو یہ دوا تجویز کرتا ہے وہ کس اعتبار سے کرتا ہے؟ اپنے عقل کے ذریعے سے کرتا ہے، سوچ بچار کر کے، بڑے آلے سے ٹٹول کر وہ معائنہ کر کے پھر دوا تجویز کرتا ہے، لیکن دوائیاں غلط ہو جاتی ہیں، اس کے عقل کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ ایک غیر نبی ہے، جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے اکثر اس کے فیصلے غیر درست ثابت ہوتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں، لیکن آؤ ایک نبی کی بارگاہ میں چلو، پیغمبر آخر کی بارگاہ میں چلو، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہم اپنے نبی کو ایک بحیثیت ڈاکٹر کے دیکھتے ہیں، بحیثیت معالج کے دیکھتے ہیں، بحیثیت حکیم کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس طرح حکیم بھی بنایا تھا، معالج کائنات بنایا تھا، طبیب عالم بنایا تھا۔ ایک صحابی رسول ہے، بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضری دیتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اسے دست پر دست آ رہے ہیں، آقا کوئی دوا عطا فرما دے، کوئی نسخہ عطا فرما دے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا کہ اپنے بھائی کو لے کر آؤ، میں اس کا معائنہ کروں گا، اسے دیکھوں گا، پھر کچھ بات کہوں گا، اور نہ یہ کہا کہ جاؤ کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ، بلکہ وہ طبیب دو جہاں ہیں، وہ حکیم عالم ہے، وہ فرماتے ہیں اس کی یہ صلاح، اے آنے والے جا اپنے بھائی کو شہد پلا دے، شہد چٹا دے، تیرے بھائی کا پیٹ درست ہو جائے گا۔ وہ صحابی جاتے ہیں، اپنے بھائی کو شہد چٹا دیتے ہیں، شہد کا چاٹنا تھا، پیٹ میں گرانی اور زیادہ بڑھنے لگی اور دست آنے لگے، پھر بھاگے وہ صحابی رسول ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا تھا کہ اسے شہد چٹا دو، اس کا پیٹ درست ہو جائے گا، لیکن آقا ہم نے جب شہد چٹایا ہے تو معاملہ تو بالکل برعکس ہو گیا ہے اور دست زیادہ آنے لگے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی صلاح، جاؤ اسے شہد چٹا دو۔ آقا نے اپنی دوا کو نہیں بدلی ہے، اپنا نسخہ چینج نہیں کیا ہے، وہی نسخہ ہے جو پہلے تھا، آج بھی وہی نسخہ ہے۔ وہ صحابی پھر جا رہے ہیں، اپنے بھائی کو شہد چٹا رہے ہیں، شہد کا چٹانا تھا کہ لوگوں کا کہنا ہے
کہ اس کے دست میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور پیٹ میں گرانی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پہلے سے زیادہ دست پہ دست آ رہے ہیں، پریشان ہو گئے، کرے تو کیا کرے۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ چلو ڈاکٹر بدل لیا جائے، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام بیماریوں کا علاج دے کر رکھ بھیجا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں پورے مرض کا علاج اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ صحابی ہیں، پہنچتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر سے ہمارے بھائی کا پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے پیغمبرانہ لہجے میں پکار اٹھتے ہیں، پرجلال انداز میں کہتے ہیں صدق اللہ وکذب بطن اخیک اسقی عسلا۔ ارے اللہ نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ یہ جھوٹا ہے، جا شہد چٹا دے اس کا پیٹ صحیح۔ حضرات، میرے آقا نے فیصلہ نہ بدلا، میرے آقا نے تجویز نہ بدلی، میرے آقا نے دوا چینج نہ کی، بلکہ پیغمبرانہ جلال میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا شہد تو چٹا دے۔ تیسری مرتبہ پھر جا کر جب شہد چٹایا جاتا ہے، صحابہ رسول فرماتے ہیں اس مرتبہ اس طرح پیٹ صحیح ہو گیا کہ کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ حضرات، دیکھا آپ نے ایک ڈاکٹر، ماہر تجربے کار ڈاکٹر، وہ اپنے دوے کو بدلتا ہے، اپنے علاج کو چینج کرتا ہے، اپنے مشورے کو خود غلط کہتا ہے، اپنی رائے کے خلاف وہ کام کرتا نظر آتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے عقل کے ذریعے سے کام لیا تھا، اپنے اندازے سے کام لیا تھا، ایک خیال قائم کر لیا تھا، جو علم اس کے پاس تھا اسی خیال پر قائم رہ کے اس نے دوا تجویز کی۔ تو وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حکیموں اور ڈاکٹروں کی دوائیاں چینج کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن میرے پروردگار نے جس محبوب کو پوری دنیا کا معالج بنا کر بھیجا ہے، طبیب اعظم بنا کر بھیجا ہے، وہ نبی برحق جس چیز کا حکم دے دیتا ہے پھر اسے وہ بدلا نہیں کرتا، اسے چینج نہیں کیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ایک نبی کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو کتنا اختیار عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک جنرل ہے فوج کا، اس کے پاس جنگ کے پورے ساز و سامان ہیں، پورے ساز و سامان موجود ہیں اس کے پاس، اور فوجی قوت اور عسکری طاقت کی بھرمار ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا کوئی بھی جنرل حتمی یقینی طور پر جنگ کا انجام نہیں بتا سکتا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس جنگ میں کتنے لوگ مرنے والے ہیں، اس جنگ میں کون کون کہاں مرے گا، دنیا کا کوئی جنرل نہ بتا سکا ہے نہ بتا سکے۔ یہ دنیا والوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ والوں کی بات نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی جنرل اپنی پوری طاقت رکھنے کے باوجود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، جب خود ہی مطمئن نہیں ہو سکتا تو دوسروں کو کیا مطمئن۔ آئیے دیکھیں، ہم اپنے آقا کو دیکھیں، اپنی نبی کو دیکھیں، جس طرح ہم نے اپنے نبی کو بحیثیت ایک ڈاکٹر کے دیکھا کہ آپ نے اپنی دواؤں کو کبھی چینج نہ کیا، آؤ اپنے نبی کو بحیثیت سپہ سالار کے دیکھو، بحیثیت فوج کے کمانڈر کو دیکھو کہ جس رات بدر کا میدان، کہ جس دن بدر کا میدان قائم ہونے والا ہے، جس دن جنگ بدر ہونے والی ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اس دن سے آنے والی پہلی رات کو اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے صحابہ ہیں یہاں؟ صرف اور صرف جنگ بدر میں 313 جانثار تھے، صرف 313، اور سامنے کافروں کا لشکر جرار 1000 کی تعداد میں تھا۔ مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی کے عالم تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مسلمانوں کے پاس 313,000 کا لشکر سامنے ہے، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس بھالے بھی ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس زرے بھی ہیں، پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر بدر کے میدان میں اترتے ہیں، لیکن پیغمبر برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں جنگ بدر میں۔ پہلی آنے والی رات کو وہ پہنچ رہے ہیں جنگ بدر،
ہاتھ میں آپ کے ایک کھجور کی ٹہنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچ کر آپ وہاں لکیر لگاتے جا رہے ہیں, وہاں چینا پاڑتے جا رہے ہیں, گول دائرہ پاڑتے جا رہے ہیں, اور یہ فرماتے جا رہے ہیں ھذا مصرع ابی جہل ھذا مصرع امیہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں دیکھ لو, یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل قتل کیا جائے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں امیہ مارا جائے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ قتل کیا جائے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیبہ کی لاش گرتی نظر آئے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب اگلا دن آتا ہے, بدر کا میدان قائم ہوتا ہے, جب اسلام اور مسلمانوں کی, جب اسلام اور کفر کی لڑائی چھڑ جاتی ہے, جب حق و باطل کا جنگ شروع ہو جاتی ہے, تو دنیا والوں نے دیکھا اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کو وہ جنگل بنا کر بھیجا تھا, وہ سالار بنا کر بھیجا تھا کہ میرے آقا نے جو ایک رات قبل بتایا تھا کہ یہاں ابو جہل مرے گا, تو ایک انچ بھی وہاں سے ہٹا نہیں. ابو جہل کی لاش وہیں تڑپتی نظر آ رہی ہے, امیہ کی لاش وہیں پر تڑپتی نظر آ رہی ہے, عتبہ اور شیبہ کی لاش ہے جو وہیں پر تڑپتی نظر آتی ہے. کوئی دنیا کا ایسا سپہ سالار اور جنرل جو پہلے ہی انجام بتا دے کتنے لوگ مریں گے, کہاں مریں گے؟ میرے آقا نے فرما دیا اتنے لوگ مریں گے, یہاں مریں گے. تو یہ بات ہو کے رہی, تبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ جو تمہارے منہ سے نکلی بات وہ ہو کے رہی, تمہارے دم سے ہماری نجات ہو کے رہی. جو کہہ دیا شب تو دن ہو کے رہا, جو کہہ دیا شام تو شب ہو کے رہا. یہ ایک نبی کی پہچان, ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کا فیصلہ کبھی درست نہیں. ایک انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے, کتنے بھی علم کی بلندیاں چھو لے, لیکن پھر بھی اپنے عقل, اپنے علم کے جد و جہد ایک موڑ پر ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جب اس کی باتیں غلط ہو جاتی ہیں, جب وہ اس کا فیصلہ بدلنا پڑ جاتا ہے. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھنا یہ میرے محبوب ہیں, یہ میرے محبوب ہیں جنہیں میں نے دنیا میں پورے کمال کے ساتھ بھیجا ہے, اور انہی کا دامن تھامے رہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے, کسی کو نمونہ حیات بنانا ہے, کسی کی زندگی کو اپنی زندگی بنانی ہے, تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ پیغمبر آخر کی ذات ہے. اسی لیے آج ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسی پیغمبر کا دامن تھامے رہیں, اسی پیغمبر کی زندگی کو اپنا محور زندگی بنا لیں, اسی پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں. ورنہ تو جو میں نے پہلے شعر پڑھا تھا, طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. انشاءاللہ آگے کی گفتگو اگلے جمعہ میں کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائے کہ آنے والے سنڈے بروز اتوار کو حضور اشرف العلماء کا ایک پروگرام بھارتیہ کملا نگر گلشن بغداد مدرسے میں رکھا گیا ہے, جس میں سید خالد اشرف صاحب قبلہ اور دوسرے علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں. آنے والے سنڈے یعنی کہ پرسوں کو آپ حضرات شامل ہوں. اور اس کے علاوہ دوسرا اعلان یہ کہ ہماری اس مسجد بلالی میں ہر سنڈے کو بعد نماز عشاء درس حدیث کا پروگرام ہوتا ہے, سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. الحمدللہ کافی لوگ آتے ہیں. آپ بھی دین سیکھنے کے لیے علم دین سے شغف رکھیں اور مسائل شریعہ کی جانکاری زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے اس درس حدیث میں آپ حضرات آیا کریں. بس پونا گھنٹہ کا ہوتا ہے ٹوٹل, اس کے بعد آپ لوگوں کو رخصت کر دیا جائے گا. آئیں اور دین کو سیکھ کر جائیں. السلام علیکم.